السلام علیکم۔ میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلگام واقعے کے بعد کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ سرحدوں پر کیا ہو رہا ہے، دونوں ممالک کی سرکار کیا کر رہی ہے، فوج کا اگلا قدم کیا ہوگا، عوام کہاں کھڑے ہوں گے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا عمل ہوگا اور کیا رد عمل ہوگا۔ مگر اس سارے معاملے کو لے کر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کا کردار بہت اہم ہے۔ اب ہم پاکستان اور بھارت کے الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا اگر موازنہ کریں تو بھارت میں اس جنگ کو لے کر بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے۔ وہاں تھوڑی تھوڑی دیر میں بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، ایکسکلوزیو آ جاتی ہے، آن لائن کال پر لے لیتے ہیں اور ان کو رد عمل دیا جاتا ہے، اور اینکر جو ہیں جن کا کام غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرنا ہوتا ہے، مہمانوں کو پورا ٹائم دینا ہوتا ہے، وہ پاکستان فوبیا کا شکار نظر آ رہے ہیں، خوف کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور چیخ چیخ کر بس اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے، ویوز بڑھانے کے لیے ایک دنگل کا میدان سجایا ہوا ہے۔ دوسری طرف اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان کا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا ان کی طرح اتنا ایکٹیو تو نہیں ہے، مگر بہرحال کچھ نہ کچھ وہ بھی جذباتی رد عمل کے رنگ میں ڈھلتا جا رہا ہے۔ مگر پاکستانی اس معاملے سے میں بین الاقوامی تجزیہ کار یا غیر جانبدار لوگوں کو بھی آن لائن پر لے لیتے ہیں اور ان کا موقف پیش کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف انڈیا کا میڈیا غیر جانبدار لوگوں کی بات تو سامنے لانے کا روادار ہی نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ان کے سیکولرزم کی کلئی کھل جاتی ہے۔ دوسری طرف سوشل میڈیا، یہاں پہ پاکستان کا پلہ بھاری نظر آتا ہے۔ ایک نیوز میں بتایا گیا کہ پاکستان میں پیٹرول پمپ پر لائن لگی ہوئی ہے اور اے ٹی ایم کے باہر لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ شاید انڈین سرکار کو، جو کہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھ دیکھ کر الیکٹرانک میڈیا والوں کے اثرات انہی کی طرح ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں پیٹرول پمپ پہ لائن اسی وقت لگتی ہے جب ڈیزل یا پیٹرول کی قیمت 15 دن کے اندر بڑھنے والی ہو، تو وہ اس سے پہلے پیٹرول یا ڈیزل ڈلوا لیتے ہیں، اور اے ٹی ایم پاکستان میں استعمال ہوتا ہے اور لائن بھی لگی ہوتی ہے، مگر یہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے جیسے کل کو جماعت اسلامی کی ہڑتال ہے تو انڈین میڈیا کے پاس بہترین موقع ہے کہ اس کی فلمز اور ریلز حاصل کر کے اپنے میڈیا پہ چلا دے کہ پاکستان ڈر گیا ہے اور خوف سے پورے ملک کی سڑکیں سنسان ہو گئی ہیں۔ یہ الگ بات کہ جماعت اسلامی کی یہ ہڑتال کی کال اسرائیل اور انڈیا کے خلاف ہے، ان کے جاہرانہ رویے کے خلاف ہے، ان کے استحصالی جابرانہ رویے کے خلاف ہے۔ میڈیا کا کام ہے کہ عوام کو قریب لائے اور امن کا ماحول پیدا کرے، مگر دونوں طرف کا میڈیا شاید اس طرف کو جانے کو تیار نظر نہیں آتا ہے۔ اور سوشل میڈیا تو پاکستان میں بہت ریلیکس ہے اور میم سے بھرپور ہے، کوئی تاج محل لینے کی بات کر رہا ہے تو کوئی لال قلعہ پہ پرچم لہرانے کی۔ کہنے سننے کو تو یہ ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، دوسری طرف تو پاکستان میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نہانا ہے نہا لے، اگر پانی نہیں آیا تو کیا کریں گے۔ انڈیا کی مرضی ہے کب وہ دریائے سندھ اور جو دو دریا پاکستان کی طرف آتے ہیں ان کا پانی کھولے یا بند کرے، جیسے ٹینکی کے نلکے والا حساب ہو گیا۔ حالانکہ حقیقت برعکس ہے، عام لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ پانی کا معاہدہ ختم کر دینا، واٹر ٹریٹی ختم کر دینا کہنے سننے کو تو اچھا لگتا ہے، مگر عملی طور پر بظاہر یہ ناممکن ہی لگتا ہے۔ اگر انڈیا کوئی بھی مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں ایسا اسٹیپ لینے جاتا ہے تو بلین ڈالرز کی گیم ہوگی، اور کسی ایک دریا کا رخ موڑنے میں بھی 10 سے 15 سال لگ جائیں گے، اور جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ لیے اسٹوریج بنانے پڑیں گے، ڈیم بنانے پڑیں گے۔ دریا کی مثال اور ہوتی ہے، وہ تو اپنے قدرتی رستوں پر سفر کرتا ہے، اور اس کو رستے میں جب بارشیں ہوں گی، مونسون کا موسم ہوگا، طغیانی عروج پر ہوگی، تو پھر وہ پانی کے بہاؤ کو کدھر سنبھالا جائے گا۔ بہرحال جنگ کا ماحول ہے، کشیدہ ماحول ہے، ہم سب کی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوشش کریں ایسی نوبت نہ آئے۔ جنگ اچھی نہیں ہوتی، مسلط کر دی جائے تو اور بات ہوتی ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مگر ایک امن کی آشا، ایک امن کا چراغ سب کے دلوں میں جلنا چاہیے۔